اس کہانی کا سٹارٹ سمندری جہاز سے ہوتا ہے، جہاں پر کچھ جہازی اپنے معمول کے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں۔ تبھی جہاز کے نیچے ایک چٹان آتی ہے، جس کی وجہ سے جہاز کو جھٹکا لگتا ہے۔ تبھی اس کہانی کے مین کریکٹر کی انٹری ہوتی ہے، یعنی کہ بابا عروج کی۔ بابا عروج جہاز کا جائزہ لیتا ہے، تبھی جہاز کو ایک اور جھٹکا لگتا ہے۔ بابا عروج کے اشارے پر جہاز کو جزیرہ جربہ کی طرف موڑ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بابا عروج اپنے ایک سپاہی سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ جب سے ہم اس سفر پر نکلے ہیں، زیادہ بوجھ ہونے کی وجہ سے ہم ٹھیک نہیں جا رہے۔ تو تبھی دوسرا بندہ کہتا ہے کہ میں نے اس کا حل آپ کو بتایا تھا، لیکن میری کوئی سنتا ہی نہیں۔ ساتھ کھڑا ایک دوسرا بندہ اسے کوہنی کے اشارے سے منع کرتا ہے۔ اس کے بعد بابا عروج سبھی لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ میں نے کبھی تم لوگوں سے جھوٹ نہیں بولا، اور میں نے کبھی تمہیں مصیبت میں اکیلا نہیں چھوڑا، اور آج بھی میں تمہیں صاف صاف بتا دینا چاہتا ہوں، سمندر غسیلا ہے اور خطرناک بھی ہے۔ ہم جس راستے سے جا رہے ہیں وہاں سے بمشکل نکل تو جائیں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ نکلنے کے بعد ہمیں بحری لٹیروں کا مقابلہ کرنا پڑے۔ لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک بادشاہ، دوسرے وہ جو بادشاہ سے ڈرتے ہیں، اور تیسرے وہ جن سے بادشاہ خود خوف کھاتے ہیں۔ اور آپ لوگ انشاءاللہ ہمارا خوف ان کی آنکھوں میں دیکھو گے، اور ہاں، کبھی ہم نے بزدلی نہیں دکھائی اللہ کے فضل سے۔ آج چاہے ہمارے سامنے سمندری لٹیرے آ جائیں یا پھر بادشاہ خود آ جائیں، ہم ان سے ڈریں گے نہیں بلکہ انہیں ڈرائیں گے، اور میں یہی تم لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں۔ کیا ہمارا وعدہ ہمارا مقدر بن جائے؟ تو سبھی لوگ یک زبان ہو کر کہتے ہیں کہ ہاں، ہمارا وعدہ ہمارا مقدر بن جائے۔ اس کے بعد ایک دوسرا جہاز دکھایا جاتا ہے جو بحری لٹیروں کا ہوتا ہے۔ انہوں نے کچھ مسلمان لوگوں کو یرغمال بنا کر رکھا ہوا ہوتا ہے۔ ان قید لوگوں میں سے دو آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ پہلا دوسرے سے کہتا ہے کہ یہ لوگ عثمانی جہاز لوٹنے والے ہیں، ہمیں مسلمانوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ تو دوسرا قیدی کہتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، پتہ نہیں ان لوگوں نے کس قسم کے جال بنے ہوئے ہیں۔ تبھی ان لٹیروں کا سردار اپنے کسی بندے سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں سے عثمانی جہاز گزرنے والا ہے۔ انہوں نے کسی خاص قسم کی کوئی تدبیر نہیں لی، ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی اور منصوبہ نہ ہو۔ تو یہ سن کر وہ قیدی پریشان ہو کر آپس میں باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے عثمانی جہاز لوٹ لیا تو بہت ظلم ہوگا، ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ تبھی ان کا سردار پہلے والے قیدی کی گردن پر اپنی تلواریں رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تم بہت زیادہ بولتے ہو، تمہیں خاموش کروانے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس پہلے قیدی کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان کا سردار سبھی لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم لوگوں میں سے کسی نے ہوشیاری دکھائی تو اس کا یہی انجام ہوگا۔ اس کے بعد عروج کا جہاز دکھایا جاتا ہے جو اب چٹانوں میں پہنچ چکا ہوتا ہے، جہاں پر بہت سے رستے نکلتے ہیں۔ یہاں ساتھ کھڑا ایک بندہ بابا عروج سے کہتا ہے کہ یہاں پر بہت سے رستے نکلتے ہیں، ہمیں کس رستے جانا ہوگا؟ تبھی ان چٹانوں میں چھپے لٹیروں کے کچھ بندے پانی کے کسی جانور کی آوازیں نکالنے لگتے ہیں۔ تو بابا عروج اپنے دوسرے ساتھی سے کہتا ہے کہ یہ آوازیں سن رہے ہو، یہ پانی کے جانور کی آواز نہیں ہے؟ تو ساتھ کھڑا بندہ کہتا ہے کہ ہاں، یہ پرندے تو پانی میں ایک مچھر تک کو نہیں چھوڑتے۔ تو بابا عروج کہتا ہے کہ یہ پھر ایسا کیوں نہیں کر رہے، یہ ہمارے جہاز کے گرد کیوں نہیں منڈلا رہے، شاید کوئی خطرہ ہے۔ اور یہ آوازیں وہ لٹیروں کے ساتھ ہی نکال رہے تھے تاکہ انہیں آگاہ کر دیا جائے کہ عثمانی جہاز ان کے پاس پہنچ چکا ہے۔ اور یہ آوازیں سن کر وہ لٹیروں کا سردار بھی کہتا ہے کہ ہمیں اشارہ مل گیا، جلد ہی دوسری جانب ان کا جہاز نمودار ہوگا، ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ اب یہاں پر بابا عروج کا جہاز دکھایا جاتا ہے۔ ایک بندہ رسے کی مدد سے لٹکتا ہوا جہاز کے اوپر آتا ہے، اور یہ ہوتا ہے الیاس، بابا عروج کا چھوٹا بھائی۔ بابا عروج الیاس کو دیکھ کر کہتا ہے، ہاں تم آ گئے الیاس، ہمارا آج کا کام بہت مشکل ہونے والا ہے، کیا تم اس کے لیے تیار ہو نا؟ تو الیاس کہتا ہے کہ ہاں جی بھائی۔ اس کے بعد بابا عروج عثمانی ایلچی سے مخاطب ہوتا ہے۔ بابا عروج اسے کہتا ہے کہ آپ اپنے محافظ لے کر نیچے کمرے میں چلے جائیں۔ تو عثمانی ایلچی ایسا ہی کرتا ہے، وہ اپنے محافظ لے کر نیچے چلا جاتا ہے۔ دوسری جانب لٹیروں کا سردار اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ اگر وہ ہمارے اشارے پر رک گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم انہیں نیست و نابود کر دیں گے۔ اور یہاں پر بابا عروج اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ اپنی پوزیشنیں لے لو۔ اس کے ساتھ ہی بابا عروج کو کچھ جہاز پر ہلچل محسوس ہوتی ہے۔ وہ اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ خاموش ہو جاؤ۔ سبھی خاموش ہو جاتے ہیں۔ ایک اونچی چٹان پر ان لٹیروں کا ایک ساتھی پوزیشن لے کے بیٹھا ہوتا ہے، تو بابا عروج فوراً سے پہلے اسے مار گراتے ہیں۔ اس لٹیرے کے بازو پر ایک خاص قسم کا نشان ہوتا ہے جو کہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ وہ لٹیرا ہے۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد دونوں جہاز آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر بابا عروج اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ توپوں میں بارود بھر دو، تو وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ پہلے لٹیروں کا جہاز بابا عروج کے جہاز پر حملہ کرتا ہے۔ بابا عروج اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ ابھی رکو، ابھی انہیں نزدیک آنے دو۔ کچھ دیر میں جب یہ جہاز ان کے نزدیک آ جاتا ہے تو بابا عروج اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ چلاؤ۔
اس کے ساتھ ہی بابا روج کے جہاز سے ان لٹیروں کے جہاز پر ایک زبردست حملہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لٹیروں کا جہاز ہل کر رہ جاتا ہے۔ اس کے بعد دونوں جہاز آپس میں آ ٹکراتے ہیں۔ اب ان کے درمیان تیز زنی شروع ہو جاتی ہے، جو کہ بہت ہی ایک خونخوار جنگ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسی لڑائی کے دوران عثمانی ایلچی کے محافظ اس کے ساتھ غداری کر دیتے ہیں اور عثمانی ایلچی کو مارنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ انہیں مارتے، بابا عروج کا چھوٹا بھائی الیاس وہاں پہنچ کر انہیں بچا لیتا ہے۔ یہاں پر لٹیروں کا سردار عروج کے جہاز پر پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ عثمانی ایلچی جو تحائف لے کر جا رہا ہے وہ ہمارے حوالے کر دو تو ہم تمہیں بخش دیں گے۔ تو بابا عروج جواب میں کہتا ہے کہ اگر ہمت ہے تو آ کے لے جاؤ۔ اس کے بعد ان کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ بالآخر بابا عروج اس پر غالب آ جاتا ہے اور اسے مار کر جہاز سے نیچے لٹکا دیتا ہے، اور بابا عروج کہتا ہے کہ جو ہمارے راستے میں آیا اس کا انجام یہی ہوگا۔ اس کے بعد بابا عروج کے سپاہی جہاز کی صفائی شروع کرتے ہیں۔ وہاں پر موجود پڑی لاشیں سمندر میں پھینکنا شروع کرتے ہیں، تو انہی لاشوں میں موجود ایک لٹیرا ابھی زندہ ہوتا ہے، جو کہ مرنے کی ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہے۔ جب اسے پکڑ لیا جاتا ہے تو وہ اپنی جان بخشی کی منتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب اسے مارنے ہی والے ہوتے ہیں تو وہ کسی طرح جان بچا کر سمندر میں کود جاتا ہے، تو بابا عروج کے سپاہی اسے گولی مارنے لگتے ہیں، تو الیاس انہیں منع کر دیتا ہے۔ بابا عروج الیاس سے کہتا ہے تمہارا یہ نرم دل کسی دن ہمیں مروا نہ دے۔ اس کے بعد بابا عروج اپنے بندوں سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں بہت دیر ہو چکی، ہمیں اب نکلنا چاہیے۔ یہاں پر سین شفٹ ہوتا ہے مدیلی کی بندرگاہ پر، جہاں پر بابا عروج کا سب سے بڑا بھائی اسحاق اور اس کا خاندان، اس کے علاوہ ان کا کزن نکولا وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ یہ سبھی لوگ بندرگاہ پر کسی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو تبھی ایک بندہ اسحاق سے پوچھتا ہے کہ آپ یہاں کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو اسحاق انہیں کہتا ہے کہ میرا بھائی خضر آنے والا ہے۔ اس کے بعد ہمیں خضر کا جہاز دکھایا جاتا ہے، جہاں پر ایک دوسرا بندہ پیچھے سے آ کر خضر کی جیب کو ہاتھ لگاتا ہے، تو خضر بڑی پھرتی سے اسے نیچے گرا دیتا ہے۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ بھائی رکو رکو، میں تو تم سے مذاق کر رہا تھا۔ تو خضر کہتا ہے کہ آج کل بہت لٹیرے ہو چکے ہیں، اس لیے میں نے تمہیں بھی لٹیرا سمجھا۔ اصل میں وہ بندہ ایک تاجر ہوتا ہے۔ وہ تاجر خضر سے کہتا ہے کہ آپ کو دیکھ کر مجھے بالکل نہیں لگتا کہ آپ ایک تاجر ہو، آپ کو دیکھ کر مجھے ایک بندے کی یاد آتی ہے۔ تو جواب میں خضر کہتا ہے کہ کس بندے کی یاد آ رہی ہے آپ کو؟ تو سامنے والا بندہ کہتا ہے کہ بابا عروج کی۔ تو خضر یہ سن کر مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا پتہ ہم پہلے مل چکے ہوں۔ اس کے بعد وہ تاجر خضر سے کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ کی جیب میں کوئی خاص قسم کا سامان ہے، کیونکہ آپ جب سے آئے ہیں اسے اپنے پاس میں رکھے ہوئے ہیں، کسی کو ہاتھ لگانے تک نہیں دیتے۔ تو جواب میں خضر کہتا ہے کہ اس میں میرا علم ہے، جس کا وزن میرے سوا کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ اصل میں خضر مسلمانوں کے لیے کچھ خاص قسم کی معلومات اکٹھی کرنے میں مصروف رہتا ہے۔ اب خضر کا جہاز بالکل بندرگاہ کے سامنے آ جاتا ہے، جسے دیکھ کر بندرگاہ پر موجود اس کا بھائی، اس کے اہل خانہ اور اس کا کزن بہت خوش ہوتے ہیں اور اونچی آواز میں کہنے لگتے ہیں کہ ہاں خضر آ رہا ہے، وہ دیکھو خضر آ رہا ہے۔ اس کے بعد وہ تاجر خضر سے پھر سوال کرتا ہے کہ آپ کو اپنے علاقہ کی یاد آتی رہی ہے؟ تو جواب میں خضر کہتا ہے کہ کیا یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ جب بھی میں اس علاقے سے دور ہوا ہوں، اپنے گھر سے دور ہوا ہوں، تو مجھے اس کی یاد ستاتی رہی ہے۔ اس کے بعد بابا عروج کا جہاز دکھایا جاتا ہے، جہاں پر عروج رئیس موجود ہوتے ہیں۔ تو عثمانی ایلچی وہیں پر آ جاتا ہے اور بابا عروج کو عروج رئیس کے نام سے پکارتا ہے۔ تو جواب میں بابا عروج کہتا ہے کہ میرا نام عروج رئیس نہیں ہے اور نہ ہی میں رئیس ہوں۔ تو جواب میں عثمانی ایلچی کہتا ہے کہ میں نے آپ کے بھائی کو پکارتے ہوئے سنا ہے، اسی لیے میں نے کہہ دیا۔ تو عروج کہتا ہے ہمارے بچپن کے کچھ خواب تھے جنہیں ہم اکٹھے بھائی دیکھا کرتے تھے، تبھی سے الیاس مجھے عروج رئیس کہتا ہے، باقی سارے لوگ مجھے بابا عروج کہتے ہیں، آپ مجھے بابا عروج کہہ سکتے ہیں۔ تو جواب میں عثمانی ایلچی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، آج سے میں آپ کو بابا عروج کہا کروں گا۔ عثمانی ایلچی بابا عروج سے کہتا ہے کہ آپ نے ہماری عزت کو بچا لیا، ہمارے بادشاہ کی عزت کو بچا لیا۔ تو جواب میں بابا عروج کہتا ہے کہ ہم نے اس کام کے پیسے لیے ہیں، تو پھر کیسا شکریہ، اور ایسا کرنا ہمارا فرض بھی تھا، اگر ان کو بچاتے ہوئے ہماری جانیں بھی چلی جاتی تو کوئی بات نہ تھی۔ اس کے بعد بابا عروج عثمانی ایلچی سے کہتے ہیں کہ آپ مجھے پسند آ گئے ہیں، اور پھر بابا عروج نیچے آتے ہیں اور ایک سپاہی سے مخاطب ہوتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے شہید ہونے والوں کے خاندانوں میں مال کو تقسیم کر دیا ہے؟ تو جواب میں وہ بندہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے کر دیا ہے، صرف ایک بندہ رہ گیا ہے اور اس کے علاوہ آپ رہتے ہیں، یہ کچھ سکے اور ایک کلائی بند بچا ہے۔ تو بابا عروج ساتھ کھڑے بندے کو سکے دے دیتے ہیں اور خود کلائی بند رکھ کر کہتے ہیں کہ یہی میرا حصہ ہے۔ اب یہاں مدیلی کی بندرگاہ پر خضر پہنچ چکا ہوتا ہے۔
तो दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होती है। इससे अगली आने वाली एपिसोड इससे भी शानदार होने वाली है, इसीलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और अपने इस चैनल का भी। गुड बाय।